السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ دنیا میں اس وقت 144 ممالک ہیں تقریباً جہاں پہ جمہوری نظام رائج ہے، 36 میں پارلیمانی نظام جبکہ باقی میں صدارتی نظام ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ پاکستان میں اس وقت پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے جو ہمیں برطانیہ سے وراثت میں ملا۔ پاکستان کی پارلیمان ساز اسمبلی نے اس طرز حکومت کو فوقیت دی اور 1956 میں بننے والی ملک کی پہلی آئین میں اس نظام کو برقرار رکھا۔ اس کی خامیوں میں زیادہ غور و فکر نہیں کیا اور اس نظام حکومت کی وجہ سے وطن عزیز میں آزادی کے بعد بہت سے جاگیردار عمرہ اور بااثر لوگ حکومت کے ایوانوں میں پہنچ گئے اور افسر شاہی سے مل کر سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھ گئے۔ پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں ماضی میں برطانیہ کا اثر رسوخ رہا، وہاں بھی اس وقت یہی نظام حکومت رائج ہے اور اس نظام میں ریاست کے سربراہ کو علامتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور پاکستان میں اس نظام کے تحت اب تک 10 مرتبہ انتخابات منعقد ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور جن ترقی پذیر ممالک میں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے، آج بھی وہاں پہ یہ حال ہے کہ ایک انتخابی حلقے میں جو شخص زیادہ پیسے والا، اثر رسوخ، ذات، برادری اور ان چیزوں پہ عموماً وہی شخص الیکشن جیت جاتا ہے۔ بعض امیدوار برادری کے ووٹوں پہ ہی صرف انحصار کرتے ہیں اور ایسے امیدوار اسمبلیوں میں پہنچ کر ذاتی مفاد کو ہی مقدم رکھتے ہیں۔ اب تو ہر پاکستانی یہ جان چکا ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری نظام جو ہے حکومت کی بنیاد کمزور کرتا ہے۔ اس نظام میں عام طور پہ طاقتور اور دولت مند لوگ یہ اسمبلی سے لے کے کاؤنسلز تک اور کاؤنسل سے لے کے اسمبلی تک پہنچ سکتے ہیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ملیشیا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کچھ ممالک تو ایسے بھی ہیں جہاں یہ پارلیمانی نظام حکومت کے لیے اس لیے کامیاب ہے کہ وہاں تقریباً 100% آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور ووٹر جانتا ہے کہ اس کی ذات، محلے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کون سا امیدوار ٹھیک رہے گا۔ وہ عموماً کسی لالچ، ترغیب اور خوف کے بغیر اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے۔ لیکن پاکستان جیسا ملک جہاں خواندگی کم ہے، وہاں پارلیمانی نظام حکومت کا حال دیکھ لیں کہ اس نظام کے باعث مجرم تک حکمران بن بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ جمہوریت کے مشہور قول کہ عوام کی حکومت عوام کی طرف سے عوام کے لیے، اس کا تو جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ یہاں عوام کی اکثریت ان پڑھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ اکثر ہم نے مارشل لاء کو بھی اپنی کمزوریوں سے ہی دعوت دی۔ بہرحال 72 سالوں میں مجموعی طور پہ پاکستان میں 12 صدر بنے، جن میں سے 6 صدر فوجی جبکہ 6 سویلینز تھے۔ تاہم صدارتی نظام کو 6 فوجی اور 2 سویلین سمیت 8 صدور نے اپنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور آصف زرداری نے پارلیمانی نظام کے لیے عملی اقدامات کیے۔ دراصل آج تک اس ملک میں جنگ ہی صدارتی اور پارلیمانی نظام حکومت کے درمیان چلتی آ رہی ہے، لہٰذا ملک میں یہ بحث ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے کہ پارلیمانی نظام کی بجائے ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اعداد و شمار کے روح سے دنیا کے 75% جمہوری ممالک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ اس نظام حکومت میں صدر حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں رہتی، لہٰذا سیاست کا کاروبار نہیں بن پاتا۔ جبکہ پارلیمنٹری سسٹم میں سیاست نسل در نسل چلتی ہے اور گنے چنے خاندان کا انتہائی منافع بخش کاروبار بن جاتی ہے۔ اور پاکستانی کو دیکھ لیں جہاں وراثتی سیاست کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ سیاسی جماعتیں اب اپنی خاندانی جماعتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور اب تو ان مخصوص کوٹے پر کئی گھرانوں کی خواتین بھی اسمبلی سے پہنچ رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انہیں قانون سازی نہیں، حکومت کرنے اور فیشن سے زیادہ دلچسپی ہے۔ صدارتی نظام حکومت پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں بیشتر طاقتیں صدر کی ذات میں فوکس ہو جاتی ہیں، چنانچہ بعض اوقات وہ آمر بن جاتا ہے۔ لیکن پارلیمانی نظام حکومت میں تو وزیر اعظم بھی آمر بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صدارتی نظام حکومت میں صدر کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں اور وہ تمام معاملات میں خود مختار نہیں ہوتا۔ سری لنکا اور ترکی میں حال ہی میں پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف چلے گئے۔ پاکستان میں اس پر باتیں دو طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگ اس کی حمایت میں ہیں جن کے لیے موجودہ پارلیمانی نظام میں اوپر سے آنے کا موقع نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈائریز میں سے ایسے حوالے ڈھونڈ کر کوشش کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ ملک میں صدارتی نظام حکومت کیوں آنا چاہیے۔
اگر وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے بیانات کو دیکھیں تو وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ صدارتی نظام کے حامی ہیں اور ایوب خان ان کا ہیرو ہے، اور وہ ایوب خان کے دور کو ایک سنہری دور قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کے وسائل پر قابض سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف 22 سال تک مسلسل سیاسی جدوجہد کرتے رہے، تاہم کئی دہائیوں پر محیط بے داغ سیاسی سفر کے باوجود انہیں کامیابی نہیں ملی۔ پاکستانی سیاست اور اس نظام کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے گزشتہ انتخابات میں نظریاتی کارکنوں کی توقعات کو نظر انداز کر کے ملک کو طول و عرض سے الیکٹیبلز کے نام پہ انہی سرمایہ دار، جاگیردار اور وڈیروں کو پارٹی میں شامل کر کے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن اب اس ٹیم کے ہمراہ اپنے مقصد کے حصول میں ان کو بہت ٹھوکریں پڑ رہی ہیں۔ حکومت ہونے کے باوجود وزیر اعظم ملک اور قوم کے مفاد میں قانون سازی یا قوانین پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی صدارتی نظام رائج کرنے کے حوالے سے ایک غیر اعلانیہ مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام فے کو موقع مل گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف کھل کر مخالفت کریں بلکہ ان کو جمہوریت دشمن قوت بھی ثابت کر دیں۔ اگر وزیر اعظم کے پاس پارلیمنٹ میں مطلوبہ اکثریت نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں، لیکن اپوزیشن والے نہ صرف تنقید کریں بلکہ عمران خان کی صدارتی نظام کی خواہش کو پاکستان کے پہلے آمر سے بھی تشبیہ دے کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ذاتی شوق کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ٹویٹر پہ میں نے پول کیا 2 دن پہلے، اور اس میں تقریباً 35,000 سے زائد لوگوں نے حصہ لیا، اور 82% نے تقریباً اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ اس کی 2 وجوہات تو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ ہم صرف شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں، فرد کو ووٹ ڈالتے ہیں، چاہے ہم بھٹو کے نام پہ ڈالیں، چاہے ہم نواز شریف کے نام پہ ڈالیں، چاہے عمران خان کے نام پہ ڈالیں، چاہے مولانا فضل الرحمان کے نام پہ، چاہے اسفندیار ولی کے، چاہے الطاف حسین کے، ہم لوگوں کو ہی ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم نظریات کو نہیں ڈال رہے۔ ہم تو لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، چاہے ان کو عدالتیں سزا دے دیں، ان کو مجرم کہہ دیں۔ اور ہم الیکشن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اگر 1200 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور ایک شخص کا اگر 5 کروڑ روپیہ بھی اپنے حلقے میں لگ رہا ہے، 4 سے 5 کروڑ کو بڑی رقم نہیں ہے، زیادہ بھی لگتا ہے لوگوں کا، اور 1 سے زیادہ لوگوں کا لگتا ہے، تو تقریباً 500 سے 800 ملین ڈالر جو ہے ہمارا یہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا پیسہ الیکشن کرنے میں لگ جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب وہ لوگ آتے ہیں تو انہوں نے اپنے کاروبار کو کس طرح سے بنانا ہوگا، قبضے کرنے ہوں گے، سب کچھ کرنا ہوگا۔ قرضے لے لے کر جو ملک چلتے ہیں وہ 100 منسٹرز کی، اور پھر 50 ہر صوبے میں وزیر اور وزرائے اعلیٰ، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو پاکستان میں مسنگ ہے چیز، وہ ہے ایک بڑا اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم۔ اگر لوکل باڈی سسٹم ہمارا اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، جیسے برطانیہ میں ہے، تو اوپر حالانکہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ بریکسٹ یس اور بریکسٹ نو کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک عام برطانوی شہری جو ہے اس کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بجلی کا، پانی کا، گیس کا، پولیس کا، لا اینڈ آرڈر کا، کسی بھی چیز کا، یا پرائس کنٹرول کا، کیونکہ لوکل باڈی بڑا ڈیپلی انٹرینچڈ ہے۔ لیکن یہاں پہ لوکل باڈی ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوتا، اور ویسے تو ہے نہیں، اور جب وہ ہوتا ہے تو وہ بھی پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ اپنی پاور شیئرنگ جو ہے اس پہ کچھ زیادہ خوش نہیں رہتی، کچھ دی جاتی ہے پاور اور باقی اپنے پاس چیف منسٹر صاحب رکھ لیتے ہیں۔ اور صوبے جو ہیں وہ اپنی کمائی میں سے وفاق کو حصہ دیتے نہیں ہیں، اور وفاق جو ہے اس کو ادھار لے کے صوبوں کو حصہ دینا پڑتا ہے۔ اور پھر جب ہم نے 18ویں ترمیم کر لی تو ہیلتھ بھی، ایجوکیشن بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ڈی سینٹرلائز ہو گئیں، تو اس سے ہمارا نظام تعلیم ایک دم سے افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری صحت عامہ جو ہے اس کی اسکیمز جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ ہمیں فیڈریشن جو ہے یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس کے اندر بڑا کانفلکٹس آ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر پاکستان میں صدارتی نظام ہوتا ہے اور ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایک اسمبلی کا مرہون محنت اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کولیشن گورنمنٹ نہیں بنانی، فالتو کی وزارتیں نہیں دینی، کسی کو منسٹر نہیں 3 بنانے، پتہ چلے آج وہ ناراض ہو گیا ہے اس کو
تو پھر وہ پارٹی میں نہیں، اور پارٹی میں نہیں تو اتنی سی میجورٹی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی تو پتہ چلا آپ کی حکومت نہیں۔ تو جن لوگوں کو آپ نے بری گورننس پہ یا کرپشن پہ فارغ بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو نہیں آپ کر سکتے کیونکہ آپ کی اپنی حکومت جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ایک صدر الیکشن جیتتا ہے، اس کے ساتھ ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر 14 بندے جو ہیں نیچے ان کے 14 یا 15 بندے وہ سیکٹری لیول پہ آتے ہیں، اور یا تو وہ پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں نامی گرامی ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں، اور پورا نظام حکومت جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتا ہے۔ پریزیڈنٹ کو بڑی طاقتیں ہیں لیکن کانگریس کے پاس بھی کم طاقت نہیں ہے، اور کانگریس جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، پھر سپریم کورٹ بھی اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے۔ جمہوریت کے 2 ہی فائدے ہیں، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو جمہوریت کے صرف 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نون یا مقررہ وقت میں پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو جائے، اور دوسرا اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ تو بالکل ہی ہمارا جو ہے کھڑکی سے باہر جا کے کہیں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا کہ کیا پاکستان ان خرچوں کا اور ان عیاشیوں کا متحمل ہو سکتا ہے، یا ہمیں اپنے نظام میں واضح طور پہ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو ضرور شیئر کریے گا دوستوں سے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔